بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مضضناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قابل صد احترام نعزت مآب علماء کرام، بزرگان محترم، گرامی قدر نوجوانان، خواتینان اسلام، حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کے دن آج اس کے گھر میں اذان سے پہلے شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ تعالیٰ تحیاتاً اس کی پابندی کی توفیق عنایت فرمائے. اسی اللہ رب العالمین کے لیے تعریف و توصیف جس نے ہمیں اور آپ کو کل کائنات انسانی کو پیدا کیا، ہمارے گزرے معاش کے سامان کو مہیا کیا. اسی اللہ رب العالمین کے لیے تعریف و توصیف جس رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو صحت مندی، تندرستی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ مزید ہماری صحتوں میں برکتیں عطا فرمائے. ان تحمیدی کلمات کے بعد آقا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھوں کامگین بے شمار درود و سلام کی بارش نازل ہو جیو، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو کل کائنات انسانی کو اللہ کا پیغام مینون پہنچایا. اللہم صلی وبارک وسلم علیہ. برادران اسلام، ہم شعبان کے آخری ایام میں داخل ہیں. آج 28 شعبان ہے. 2-3 دن میں انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے ہم پر رمضان داخل ہونے والا ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں رمضان میں داخل فرمائے. ہمارے اسلاف جیسا کہ مولا بن فضل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین رمضان سے 6 مہینے پہلے رمضان کی آمد کی دعا کرتے تھے، اور رمضان کے 6 مہینے بعد
اس کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ سلف صالحین دعا کرتے ہوئے کہتے اللہم سلمنی الی رمضان، اللہم سلمنی الی رمضان، اللہم سلمنی الی رمضان، کہتے کہ اللہ رمضان تک مجھے سلامت رکھنا، رمضان تک ہمیں سلامت رکھنا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ دعا کیا کرتے وسلم لی رمضان، اور ہمارے لیے جو ہے رمضان کو جو ہے ہمارے لیے سلامت کا مہینہ بنا دینا۔ دعا یہ کر رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم رمضان تک ہمیں جو ہے سلامت رکھنا اور ہمارے لیے رمضان کو سلامت بنا دینا، اور ہم جو عبادتیں رمضان المبارک میں کریں مولا کریم وہ عبادتیں تو قبول فرما لینا۔ یہ ہمارے اسلاف کی دعائیں تھیں، یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ رمضان آنے سے پہلے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم رمضان کی تیاری کریں۔ کیسی تیاری کریں؟ پہلا کام یہی کہ ہم سب سے پہلے دعائیں کریں۔ اللہ ہمیں جو ہے سلمنی الی رمضان، سلمنی الی رمضان وسلم لی رمضان، ہم دعائیں کیا کرتے رہیں۔ ابھی 2-3 دن باقی ہیں، ہم کس انداز کی تیاری کریں؟ ہم اور آپ ابھی پلاننگ کرتے ہیں کہ رمضان کا بجٹ ہمارا اور آپ کا بنتا ہے، کس کس کے لیے کیسے کپڑے خریدیں، گھر میں جو ہے پاکی صفائی کریں، بستر دھوئیں، اسی طریقے سے جو ہے ہمارے گھر کو رنگین بنا لیں۔ اس قسم کی تیاریاں چلتی ہیں۔ ہمارے اسلاف اس قسم کی تیاریاں نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ عید سے پہلے ایسے کام یہ جو ہے غیر اقوام کے کام ہیں۔ اسلام ہمیشہ پاکی صفائی کی تعلیم دیتا ہے، کہا کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ ہمیشہ ہم کو اور آپ کو پاک صاف رہنی چاہیے۔ گھر کی صفائی ہر 15 دن میں 20 دن میں ہم کو کرتے رہنے چاہیے۔ سال بھر تک اس کو چھوڑ دیں، رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جائیں کہ جو ہے گھر کو پاک کیا جائے، بستروں کو دھویا جائے، پورے گھر کے چیزوں کو جو ہے صفائیہ کر کے صاف کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے اسلاف کا اور شریعت مطہرہ کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے تو ہم اس کی تیاری کریں۔ آپ دیکھیں گے آپ کے گھر ایک بہت بڑا مہمان آ رہا ہے، آپ کے گھر ایک بہت بڑا مہمان آ رہا ہے۔ اب مہمان جب آئے گا کس انداز سے آپ اس کی تیاری کریں گے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے جو رب کائنات ہم پر جو ہے ان قریب نازل کرنے والا ہے۔ اس کی تیاری مجھے اور آپ کو کیسی کرنی ہے؟ پورے طریقے سے ہم تیار رہیں۔ اس کے لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے چند چیزوں کے ذریعے ہم اس کی تیاریاں کرتے رہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ 12 مہینوں کا سردار ہے۔ یہ 12 مہینوں کا سردار ہے۔ اب جب یہ 12 مہینوں کا سردار ہے تو اس کا استقبال، اس کی تیاری مجھے اور آپ کو کیسے کرنی چاہیے؟ اسی طریقے سے عمرو بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک معمول تھا کہ یہ کیا کرتے تھے؟ شعبان شروع ہوتے ہی اپنے کاروبار کو بند کر دیتے اور اپنے لیے قرآن مجید کی تلاوت کو فارغ کر لیتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے۔ شعبان ہی سے رمضان کی تیاری کیسے؟ نیکیوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے ذریعے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس مہینے کی تیاری اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرتے ہوئے کریں۔ تلاوت کلام مجید کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، قرآن مجید کے پڑھنے کو اپنے آپ کو فارغ کر لیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور کہتے کہ طوبی لمن اصلح نفسہ قبل رمضان، خوشخبری ہے اس کے لیے جو رمضان آنے سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کر لے، اپنے نفس کی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے۔ تو پہلا کام ہم کو اور آپ کو یہ کرنی ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے
اس مہینے کو داخل ہونے سے پہلے ہم اپنے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے یا عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ جب یہ رمضان میں داخل ہوتے اپنے سارے دروس کو بند کر دیتے۔ حدیث کے امام ہیں آپ، بادشاہ وقت آپ کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، حدیث کا درس آپ دیا کرتے۔ رمضان کا مہینہ آتا اپنے درس کو بند کر دیتے۔ اذا دخل رمضان یفر من قراءة الحدیث ومجالسة اہل العلم، درس کو بند کر دیتے، اسباق کو بند کر دیتے، اہل علم کی مجالس کو بند کر دیتے، اور اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن مقدس کو تلاوت کرتے ہوئے بیٹھ جاتے اور کہتے یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ برادران اسلام، ہم اپنے آپ کو اس انداز سے تیار کر لیں، اس انداز سے تیار کر لیں، رمضان کے لیے ہم اور آپ فارغ ہو جائیں، سارے مصروفیات کو بالائے طاق رکھ دیں، اور سب سے پہلے موبائل کے شوقین آپ دیکھیے، امام مالک رحمہ اللہ، عمرو بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شعبان ہی میں رمضان کی تیاری، امام مالک رحمہ اللہ یہ جو ہے رمضان میں مجالس علم کا درس بند کر دیتے تھے۔ کیوں؟ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے۔ جو حضرات، جو نوجوان اس بیماری میں ملوث ہے، 24 گھنٹے موبائل کے دھن میں لت ہے، سب سے پہلے وہ آج عزم کر کے اٹھے، رمضان المبارک میں صرف ضرورت ہی کے تحت کسی سے بات کرنے کے لیے اور کسی کو فون کرنے کے حد تک ہمارا فون رہے گا، چیٹنگ ہماری نہیں ہوگی، فیس بک استعمال نہیں کریں گے، انسٹاگرام ہم جو ہے استعمال نہیں کریں گے، واٹس ایپ کے اندر جو ہے ہم استعمال نہیں کریں گے، بس سادگی کے ساتھ ہم صرف فون آئے گا اس کو ریسیو کریں گے، یا تو ہم کسی کو فون کریں گے، ہمارا معاملہ صرف انکمنگ آؤٹ گوئنگ کا ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ ہم جو ہے موبائل میں نہیں کریں گے۔ اس وقت کو ہم اللہ کی عبادت میں لگائیں گے، اللہ کے ذکر میں لگائیں گے، قرآن مجید پڑھنے آتا ہے قرآن مجید پڑھیں گے، کثرت سے پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، نہیں پڑھنے آتا ہے پڑھنے والوں کو بٹھا کر ہم قرآن مجید کی تلاوت سنیں گے۔ یہ عزم کر لیں۔ ہمارے اسلاف جو دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے، علم کی مجالس قائم کیا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے، 100 بچے، ہزاروں طالبات جو ہے ان سے استفادہ کیا کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں اس کو بند کر دیا کرتے تھے، وہ نیک کام اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو فارغ عبادتوں کے لیے کرتے تھے۔ یہ موبائل جس نے میرے اور آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، میرے اور آپ کے اوقات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ہمارے اور آپ کی دینداری کو ختم کر کے رکھ دیا، ہمارے اور آپ کے نمازوں کو چھین لیا، ہمارے اور آپ کے ذکر و اذکار کو چھین لیا، ہمارے اور آپ کے جو ہے نیک کاموں کو اس نے سلب کر دیا۔ اب اس کو ہم کیسے اس میں استعمال کریں؟ آپ خود سوچیں، عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، اللہ سے ڈریں، رمضان میں ہم عزم کر لیں انشاءاللہ العزیز اس ماہ مبارک میں ہم کثرت سے عبادتیں کریں گے۔ کیا بھروسہ، کیا یقین کہ آئندہ رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کتنے اشخاص ہٹے کٹے نوجوان تھے، کل تک زندہ تھے، پرسوں تک زندہ تھے، چند مہینوں تک زندہ تھے، یہ اس جمعہ کو تک حاصل نہیں کر سکے۔ موت کو اپنے ذہن میں رکھیں رمضان آنے سے پہلے۔ اس کے بعد ہم کو جو کام کرنا ہے وہ کام ہے قلبی تیاری، دل کو صاف کرنا۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ دل کاٹ کے پھینک دینا صاف کرنے سے مطلب ہمارا دل پاک ہو، ہمارا دل صاف ہو۔ اس کے لیے سب سے پہلے گناہوں سے دل کو پاک کر لیں، گناہوں کے دلدل سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ آج تک اگر ہم نے گناہ کیے ہیں
2 رکعت نماز ادا کر کے اچھا وضو کریں، 2 رکعت نماز ادا کریں، اللہ کے دربار میں توبۃ نصوحا کرے، خالص پکی سچی توبہ کرے، رمضان آنے سے پہلے اپنے دل کو پاک و صاف کر لے۔ نمبر 2، بغاوت سے دل کو صاف کر لے، باغی ہم اور آپ بن کر نہ رہیں۔ نمبر 3، دل میں کینہ کپٹ بغض نہ رکھیں، کینہ کپٹ بغض جو ہے ہرگز نہ رکھیں۔ اسی طریقے سے عداوتیں، عصبیتیں، انتقام کے جذبات سے ہم اور آپ بچتے رہیں۔ انتقام کا جذبہ ہم اور آپ ختم کر دے۔ انتقام کا جذبہ یہ زہر پالتا ہے، انتقام کا جذبہ ہمیں اور آپ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ 4، اسی طریقے سے حسد سے بچتے رہے، حسد سے بچ کر رہے۔ حاسد کبھی بھی بادشاہ بن نہیں سکتا، حاسد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، حاسد کبھی بھی اونچے مقام کو پہنچ نہیں سکتا، وہ جل جل کر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حسد سے بچیں، بغض سے بچیں، کینہ و کپٹ سے بچیں۔ حسد بہت بری بلا ہے، بہت ہی بری بیماری ہے، اس سے ہم اور آپ بچا کریں۔ امام اعصمی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کی عمر 160 سال ہے، 160 سال کی عمر ہے۔ میں نے اس کو دیکھا، ہمیشہ مسکرا رہا ہے، چہرہ حساس بساس ہے۔ آپ دیکھیں گے حاسدین کے چہرے کو، آپ دیکھیں جلا ہوا چہرہ، کٹا ہوا چہرہ، چہرے کو دیکھیں گے ایسے محسوس ہوگا کہ بہت بیمار چہرہ ہے۔ انہوں نے دیکھا 160 سال کا شخص ہے، ہنسا، ایک دم چہرے پہ مسکراہٹ، حساس بساس چہرہ ہے، تر و تازہ چہرہ ہے۔ میں نے پوچھا یہ عمر میں بھی، میں نے پوچھا یہ عمر میں بھی آپ کے چہرے پر اتنی مسکراہٹ، خوشیاں بکھیر رہے ہو، مسکراتا چہرہ آپ کا ہے، کیا سبب ہے، کیا معاملہ ہے کہ آپ کے چہرے پر اتنی تر و تازگی ہے؟ اس بڑے شخص نے کہا، ترکت الحسد وباقی الجسد، میں نے حسد کو چھوڑ دیا، میرا جسم جو ہے تر و تازہ ہے، میرا چہرہ تر و تازہ ہے۔ حسد سے جو ہے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اگر دل میں حسدیں پالو گے، کینہ کپٹ پالو گے، بغض پالو گے، ہمارے روزے قبول نہیں ہوں گے، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گے۔ اس چیز کو پاک و صاف کر کے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں، اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو خالص کریں۔ روزہ اللہ کے لیے، حدیث قدسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، ثواب دوں گا۔ نیت کو پاک و صاف رکھے، رضا الہی کے لیے ہم روزہ رکھیں۔ کہا اہل علم نے، آدمی اگر نیت خالص رکھتا ہے، پاک و صاف رکھتا ہے، اللہ خیر کے معاملے فرماتا ہے، آسمان سے آنے والی خیروں کو وہ سمیٹ لیتا ہے۔ نیت کے اندر کھوٹ ہے، اللہ کے خیر کو وہ حاصل نہیں کرتا، رب کی رحمتوں کو حاصل نہیں کرتا۔ لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، ہم اپنی نیت کو خالص رکھیں، ہم اپنی نیت کو پاک رکھیں۔ اسی طریقے سے کہا کہ یکون عملک للہ، کہ تم اپنے عمل کو اللہ کے لیے بناؤ، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اپنے آپ کو متقی بنا کر لوگوں کو پیش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تم جو ہے نیت کو خالص کر لو۔ اور کہا وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہا کہ اگر تمہارے اندر 3 خصلتیں پائی جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کا خیر جو تمہارے نصیب میں آسمان سے ہے وہ نازل ہو کر رہے گا۔ کہا کہ اہل علم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا وہ 3 خصائل کیا ہیں؟ ان کن فیک لم یزل من السماء خیر الا کان لک فیہ نصیب یکون عملک للہ،
یکون عملک للہ، خالص اللہ کے لیے عمل ہو، اور دوسرا تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے، لوگوں کے لیے پسند کرو۔ وہ تحب للناس، تم لوگوں کے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے لیے وہی پسند کرو، اپنے لیے تم جو پسند کر رہے ہو وہی لوگوں کے لیے تم پسند کرو۔ اگر یہ کرو گے آسمان سے نازل ہونے والا خیر، آسمان سے نازل ہونے والی رحمتیں، اس کا نصیبہ تمہارے مقدر میں ہوگا۔ اگر نہیں پھر آسمان سے نازل ہونے والے خیر اور رحمتیں آپ کے مقدر کا حصہ نہیں رہیں گی۔ اور تیسرا کہا تم جو ہے صدقہ و خیرات کیا کرو، لوگوں کے لیے تم نرم دل بنو، ان کے لیے صدقہ و خیرات دیا کرو۔ برادران اسلام، رمضان آنے سے پہلے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے ہم میں کوئی آدمی ایسا باقی نہیں رہتا تھا کہ جس کے دل کے اندر اپنے بھائی کے لیے کسی قسم کا حسد یا بغض رہا کرے۔ ہم سب پاک ہو جاتے، اپنے آپ پاک کر لیتے۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے خیر و برکت کا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم ہے، دعائیں قبول ہونے کے اوقات ہیں اور ایام ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ہر فصل سال بھر نہیں رہتی، دھان کاٹنے کی ایک فصل، جاری اگانے کی ایک فصل، گنے کی ایک فصل، آم کا الگ سیزن، املی کا الگ سیزن، سیتافل کا الگ سیزن، پھل فروٹ کا الگ سیزن۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو ہمارے اور آپ کے لیے نیکیاں کمانے کا، اللہ کی رحمتیں بٹورنے کا، اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا، جہنم سے آزادی کا سیزن بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو تیار کر کے اس مہینے کو غنیمت جانیں اور اپنے آپ کو فارغ کر لیں، اللہ کی عبادت میں اپنا پورا وقت صرف کریں۔ اس انداز سے ہم رمضان کی تیاری کریں، رمضان کا استقبال کریں، اور پھر کثرت سے دعائیں کرتے رہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدائی میں کہا اگر ہم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، کوئی ہمیں سے پاک و صاف نہیں، مجھ سے غلطی، آپ سے غلطی، انسانی فطرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں بہترین انسان وہ ہے، بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے۔ گناہ ہو گئے، رمضان آنے سے پہلے توبہ کر لیں، اللہ کے دربار میں آئیں، اپنے آپ کو پیش کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس میں کثرت سے عبادت کریں، کثرت سے ذکر و اذکار کریں، کثرت سے ہم اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام مجید کی تلاوت کیا کریں۔ اسی طریقے سے رمضان جس میں ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کا معنی ہے رکنا، اپنے آپ کو بچانا۔ اہل علم نے کہا ہے آدمی یہاں ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ دیکھیے حدیث میں آدمی روزہ رکھا ہوا ہے، دو آدمی لڑ رہے ہیں، اگر روزے دار ہے تو وہ کہے گا کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں تجھ سے لڑ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ کہ لڑائی میں، فساد میں کیا ہوگا؟ گالی گلوچ ہوگی، برے الفاظ آئیں گے، تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ تعلیم دی گئی کہ بھئی نہیں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کروں گا۔ ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے، تو خود بھی گناہوں سے بچے اور اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچا لے۔
اسی لیے رمضان جیسے ہی داخل ہوتا ہے اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے اے بھلائی کے کرنے والے، اے اچھائی کے کرنے والے، اے نیک کام کرنے والے، اے بھلے کام کرنے والے، آگے بڑھ، آگے بڑھ، جتنے چاہے نیکیاں کر۔ وہیں پر فرشتہ کہتا ہے اے برے کام کرنے والے، اے برے انسان، اے گناہوں میں ملوث انسان، اے اپنے آپ کو معصیت میں ڈبوئے ہوئے انسان، اے قدم قدم پر گناہ کرنے والے، اے معصیت میں ڈوبے ہوئے انسان، سن لے، اپنے آپ کو روک لے، اپنے آپ کو روک لے۔ یہ گناہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں تجھ کو داخل نہیں کیا ہے، بچ اپنے آپ کو گناہوں سے۔ اس ماہ مبارک میں ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے، غیبت سے بچائے، چغلی سے بچائے، الزامات سے بچائے، بہتان تراشیوں سے بچائے۔ اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہم یہ عزم کر لے یہ مہینے کے اندر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری تعلیمات پر عمل کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے تعلیمات دی ہیں۔ ہر چیز سے بچیں، اور اسی طریقے سے زبان کی حفاظت کریں۔ زبان، یہ سارے جو ہمارا جسم ہے صبح ہوتے ہی اس زبان سے التجا کرتے ہیں تو خاموش رہ جا، اگر تو خاموش رہی ہم سب ہماری سلامت ہے، ہمارا پورا اعضاء سلامت رہے گا۔ اگر تو کچھ گڑبڑ کر گئی پھر ہماری خیریت نہیں، پھر ہماری شامت آ جائے گی۔ امام صحیح البخاری کے روایت کرنے والے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اہل علم کہ جب میں نے احادیث کو جمع کیا، وہ کہتے ہیں صرف میں نے دیکھا 4000 سے زائد ایسے گناہ ہیں جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، اگر زبان پر قابو پا لے 4000 گناہوں سے بچ جائے گا۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اور اسی طریقے سے ماہ مبارک آنے سے قبل آپ پلاننگ کریں رمضان کی، ٹائم ٹیبل بنا لیں، مجھے کب کیا کرنا ہے۔ گھر کے کام کے لیے آپ ٹائم ٹیبل بنا لیں، آپ اپنے کاروبار کے اوقات بنا لیں، اللہ کی تلاوت، اللہ کے کلام مجید کی تلاوت کے لیے، نوافل کے لیے۔ فرض تو پڑھنا ہی ہے، سنتیں پڑھنا ہی ہے، وہ تو ہمیشہ پڑھیں گے۔ اس ماہ مبارک میں نوافل کا بھی کثرت سے اہتمام کریں، جب وقت مل جائے ہم جو ہے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں۔ ایک پلاننگ کر لیں، ٹائم ٹیبل بنا لیں، مجھے کب کیا کرنی ہے، کب کتنی نفل نمازیں پڑھنی ہے۔ ظہر میں اذان 1:15 بجے ہے، میں 1 بجے پہنچ جاؤں گا، 12:30 بجے پہنچ جاؤں گا، 12:30 بجے سے میں آدھا گھنٹہ پہلے تلاوت کلام مجید کروں گا، پھر جو ہے میں نوافل پڑھوں گا اذان ہونے تک، پھر اذان کے درمیان میں جو وقت ہے سنت پڑھ کے میں دعا کروں گا، اس لیے کہ یہ وقت جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ اذان اور اقامت میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اور رمضان المبارک میں روزدار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ ہماری پوری تمنائیں، پوری آرزوئیں، ہمارے پورے مسائل، پورے مشکلات اللہ کے دربار میں پیش کریں۔ 5 وقت کا شیڈول بنا لے، نماز چاشت کا اہتمام کریں، پوری کوشش کریں کہ ماہ مبارک جس طریقے سے ایک سیزن میں آدمی اپنے مال کو فروخت کر کے بہت زیادہ نفع کمانے کی کوشش کرتا ہے، ہم اسی طریقے سے اس سیزن میں اس مرتبہ انشاءاللہ العزیز کثرت سے نیکیاں کریں گے، اور ہماری مسجد چند دن نہیں بلکہ پورے مہینے میں اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ آباد رہے گی۔ ہم یہ عزم کر لیں انشاءاللہ۔ دوسرا، ہم ابھی سے غریب، یتیم، مسکین، محتاج ان کی لسٹ بنائیں۔ آپ نوجوان بزرگ 10 آدمی کے راشن، 20 آدمی کا راشن، محلے کا سروے کریں، آپ کتنے غریب ہیں، کسی سحری کا انتظام نہیں ہے، کسی افطاری کا انتظام نہیں ہے، کہاں یتیم بچے ہیں کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کے انتظام نہیں ہے، تو آپ ان کے سحری کا افطاری کا انتظام کرائیں گے انشاءاللہ۔ اگر 100 نوجوان، 50 نوجوان بھی مل کر اپنے طور پر ایک چھوٹی رقم 100 روپئے، 200 روپئے اگر جمع کر لیں،
میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے محلے کے جتنی یتیم بیوہ غریب ہیں تقریباً رمضان میں جو ہے ان کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ جو ہے ہمارے نوجوان اور اہل ثروت اہل خیر حضرات اس کی طرف توجہ دیں۔ آپ اپنی ضرورت کے لیے جیسے خرچ کرتے ہیں، جیسے آپ موبائل کا ریچارج کراتے ہیں، رمضان کا بھی ریچارج آپ اس پیکیج کے ذریعے کر لیں تاکہ وہ ہمارے غریب بھائی بہن، یتیم بھائی بہن، بیوہ بہنیں ہماری جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکے، اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اس کی پلاننگ کریں اور رمضان سے پہلے آپ ان تک راشن کو پہنچا دیں۔ ہمارے اسلاف اللہ اکبر کیسی خدمات کرتے تھے، معلوم نہیں ہوتا تھا کون دیا ہے، معلوم نہیں ہوتا تھا کون دیا ہے۔ گھر کے پاس جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، مال رکھ دیتے، اناج رکھ دیتے، چلے جاتے۔ کب معلوم ہوتا؟ اس کے مرنے کے بعد معلوم ہوتا اگر وہ جو ہے گھر بند ہو گئے۔ آج کیا ہے معاملہ؟ راشن کٹ تقسیم ہوتے ہیں، فوٹو لی جاتی ہے، ان کی تشہیر کی جاتی ہے، ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کام ہرگز نہ کریں۔ یکون عملک للہ، ہمارا عمل اللہ کے لیے ہو۔ آپ دے رہے ہیں، کوئی بھی فوٹو نہیں لے گا، نشر نہیں کرے گا۔ ہم فلاں آدمی فلاں کے گھر جا کر ان کو رمضان کٹ دیے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے یہ کام ہرگز نہ کریں۔ دیکھیے رب کائنات نے آپ کو دیا ہے، کسی کو ایڈورٹائز کیا اللہ کہ میں نے فلاں بندے کو اتنا دیا ہے، مالدار بنایا ہے، امیر بنایا ہے، ایڈورٹائز کیا ہے، اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ آپ بغیر فوٹو کے، بغیر تصویر کشی کے اللہ کی رضا کے لیے آپ دیں۔ اگر آپ تصویر لے کر نشر کرتے ہیں، یہ آپ کا عمل ریاکاری کا عمل ہے، اور یہ ریاکاری کے عمل سے اللہ آپ کو جنت نہیں دے گا بلکہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کی تفصیلات آپ کو آئندہ دروس میں ملتے رہیں گی۔ آپ سے ایک ادباً گزارش ہے، جو بھی اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، آپ اللہ کے لیے اس کو نشر نہ کریں۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو عرش کے نیچے سایہ دے گا جو بندہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ عرش کے نیچے سایہ دیتا ہے، اور آپ ایڈورٹائز کر کے دیں۔ آپ اس جگہ اپنے آپ کو رکھ کر تصور کرے، اگر میں محتاج ہوتا، غریب ہوتا، مسکین ہوتا، میرے پاس روزہ افطاری کرنے کا راشن نہیں ہے، سحری کھانے کا راشن نہیں ہے، میرے بچے بھوکے ہوتے، اگر کوئی لا کر مجھے راشن دے کر میری تصویر کاٹ کر فیس بک میں، اخبار میں، واٹس ایپ کے ذریعے تشہیر کرتا تو مجھے کتنا درد ہوتا، مجھے کتنی بے عزتی ہوتی، مجھے کتنا جو ہے صدمہ ہوتا۔ اپنے آپ میں رکھ کر سوچے۔ اسی لیے کہا گیا کہ 3 عمل تم یہ کرو گے اللہ کی رحمتوں کو پالو گے، آسمان سے جو بھی خیر نازل ہوگا، آسمان سے جو بھی خیر نازل ہوگا اس کے آپ حصے دار بنیں گے۔ وہ کیا ہے؟ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ جب یہ چیز تم اپنے لیے نہیں پسند کر سکتے تو پھر اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ اللہ کا خیر پاؤ گے، آسمان سے نازل ہونے والا خیر آپ کے مقدر کا حصہ بن کر رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے، ایک التجا ہے، سمجھیے آپ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ماہ مبارک میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان نصیب فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائے، بیکاری سے بچائے، لغو کام سے بچائے،
ہر قسم کے گندے کاموں سے اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ماہ مبارک کے خیر و برکات سے ہمیں اور آپ کو ثمر آور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آنے والے مصائب سے، آنے والی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے، ہمارے والدین پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے بیوی اور بچوں پہ رحم فرمائے، اللہ ہماری ذریت پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے محسنین پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے اساتذہ اکرام پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اولاد کو نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے۔ اللہ تعالی ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، عمروں میں برکت عطا فرمائے، صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اولاد کو مستجاب الدعوات بنائے، اللہ ہمارے دستے بازو بنائے، ہمارے لیے صدقے جاریہ بنائے، ہمارے لیے باعث رحمت، باعث عزت بنائے۔ اللہ ان کے جائز تمناؤں کو، اللہ تعالیٰ ان کی جائز خواہشات کو پائے تکمیل تک اپنے فضل و کرم کے ذریعے پہنچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈھیر ساری رحمتیں ان کے گھروں میں نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بیٹوں کو نیک بیویاں نصیب فرمائے، ہماری بیٹیوں کو نیک خاوندے نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بری موت سے بچائے، اچانک موت سے بچائے، حادثاتی موت سے بچائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ جتنے ہمارے رشتہ دار انتقال کر چکے ہیں اللہ سب کی خبروں کو نور سے بھرے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی حد نگاہ تک اللہ تعالیٰ خبر کو کشادگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی رشتہ دار انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی خبر ان کے لیے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنائے، اللہ ان کی خبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اللہ جنتی لباس ان کو جو ہے نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ جنتی بچھونا ان کی خبر میں بچھا دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واللہ اعلم وما توفیقی الا باللہ، وآخر الدعوی ان الحمد للہ رب العالمین۔